میں بھی رسول پاک کی امت کا فرد ہوں، میرا بھی السلام علیکم قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد رسول الله، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ربیع النور کا مقدس معظم محتشم مہینہ میرے آقا کا مہینہ، میرے مولا میرے ملجا کا مہینہ۔ اسی مہینے میں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں سعادت ہوئی ہے، اور کئی دنوں سے محفل میں شرکت ہو رہی ہے۔ آواز بھی سازگر نہیں، لیکن پھر بھی آواز ختم ہوئی ہے، جان نہیں نکلی ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ آقا کی ولادت پر ہمیں کچھ بولنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کی بارگاہ میں، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری کائنات کی تخلیق جس نبی کے صدقے میں ہوئی ہے، اس نبی کی محفل میں، اس نبی کی میلاد میں، اس نبی کی پیدائش کے موقع سے ہمیں کچھ بولنے کا شرف حاصل ہوا۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیبی یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بھری، حیران ہوں میری شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور بیدم شاہ وارسی نے بہت پہلے کہا تھا کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، کل خزانہ میرے حضور کا ہے، اور جل ہی جاتے ہیں پر فرشتوں کے، جل ہی جاتے ہیں پر فرشتوں کے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ اور کیا ستائے گی گرمی محشر، کیا ستائے گی گرمی محشر، شامیانہ میرے حضور کا ہے، شامیانہ میرے حضور کا ہے۔ اور رات میں گمشدہ ملی سوئی، رات میں گمشدہ ملی سوئی، مسکرانا میرے حضور کا ہے۔ اور کاش محشر میں سب کہے بے دم، کاش محشر میں سب کہے بے دم، یہ دیوانہ میرے حضور کا ہے، یہ دیوانہ میرے حضور کا ہے۔ اور ایک شعر راحت اندوری نے بہت پہلے کہا تھا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا رسول اللہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اور سات سمندر نچوڑوں پھر بھی راحت، یا نبی آپ کی ایک نیم نہیں لکھ سکتا، سات سمندر نچوڑوں پھر بھی راحت، یا نبی آپ کی ایک نیم نہیں لکھ سکتا۔ معزز سامعین، بلا تاخیر میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں، اس لیے کہ علماء کرام و شورائے عظام کا
نورانی قافلہ ہماری سماعتوں کے حوالے ہے، اور ہمیں ایک بار دیگرے سب کو سماعت کرنی ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو کم وقتوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، بے شک محمد اللہ کے رسول ہے۔ کیسے رسول ہے؟ سب سے اعلیٰ رسول ہے، سب سے بالا رسول ہے، تمام رسولوں میں افضل ہے، تمام رسولوں میں ممتاز ہے۔ مسلمانوں، سنی قوم، میرے قوم کے نوجوانوں، اپنے فخر، اپنی قسمت پہ فخر کرو۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس نبی کی امت بنا کر بھیجا ہے، آپ کو اس نبی کا امت بنا کر بھیجا ہے جس نبی کی امت میں انبیاء دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا ہے، اس کا بے پناہ احسان عظیم ہے۔ لیکن آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ شان آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے الگ الگ حضور کی رفعت اور حضور کی بلندی کو بیان کیا، کسی نے حضور کے چہرے کو بیان کیا، کسی نے حضور کے دست مبارک کو بیان کیا، کسی نے حضور کے کردار کو بیان کیا، کسی نے حضور کے اخلاق کو بیان کیا، کسی نے میرے آقا کے حسن اخلاق کو بیان کیا، کسی نے میرے آقا کی شفقت کو بیان کیا۔ برادرانی ملت اسلامیہ، ہر مقررین، ہر مقرر، ہر واعظ، ہر خطبہ، ہر نقبہ اپنے اپنے اعتبار سے میرے حضور کا علم، میرے حضور کا ذکر و اذکار کرتے رہے۔ لیکن برادرانی ملت اسلامیہ، میں نے بھی آج ایک عنوان چنا ہے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک عنوان چنا ہے جسے لعاب کہتے ہیں، جسے لعاب کہتے ہیں، جسے اپنی زبان میں تھوک کہتے ہیں۔ برادرانی ملت اسلامیہ، ہماری اور آپ کی زبان سے تھوک نکلے تو لوگ گھین کرتے ہیں، لوگ وہاں پر رہنا پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی کے سامنے تھوک دیں تو لوگ گھین کا سامنا کرتے ہیں، شرمندگی کا سامنا کرتے ہیں۔ لیکن آؤ آقا کے لعاب کو دیکھیں، آقا کے لعاب کی شان کیا ہے، آقا کے لعاب کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، میرے آقا کا لعاب کیسا تھا۔ برادران، آپ اندازہ کریں گے جس کے لعاب کا یہ حال ہو اس کی شان کا حال کیا ہوگا، جس کے لعاب کا یہ حال ہو اس کے دست مبارک کا عالم کیا ہوگا، جس کے لعاب کا یہ حال ہو اس کے قدم پاک کا حال کیا ہوگا۔ برادرانی ملت اسلامیہ، آقا دنیا میں ایک ذات ہے جس کے مثل کوئی ذات نہیں، اور وہ ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ کیا وہ ذات ہے کہ اگر وہ اپنا لعاب یعنی اپنا وہ تھوک کسی کھارے کنویں میں ڈالتے تو 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ کنواں میٹھا کا میٹھا رہتا ہے، اسے کوئی کھارا کر نہیں سکتا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر آقا یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جس کنویں میں ڈال دیا جائے، کھارے کنویں میں ڈالا جائے تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، اور ایسا میٹھا ہوتا ہے کہ 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ کنواں میٹھا کا میٹھا رہتا ہے، اسے کوئی کھارا نہ کر سکا۔ برادرانی ملت اسلامیہ، اندازہ تو کرے آقا یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہے، اگر سوچے کنویں میں ڈالے تھے تو وہ پانی سے لبالب بھر جاتا ہے۔ آقا یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہے کہ اگر کسی بچے کے منہ میں ڈالے تھے تو وہ دن بھر اسے بھوک اور پیاس لگتی نہیں۔ آقا یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی اہمیت کیا ہے، آقا یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوکے مبارک کی شان کیا ہے کہ اگر کسی کے منہ میں ڈالے تھے تو وہ علم و حکمت کا بادشاہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ توجہ تو کریں، آپ غور تو کریں، ایک لعاب ہے وہ کتنا کام کر رہا ہے، وہ کتنا کام کر رہا ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، اگر کھارے کنویں میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ میٹھا ہو رہا ہے، وہی لعاب اگر سوچے کنویں میں ڈالا جا رہا ہے تو پانی سے لبالب بھر جاتا ہے، وہی لعاب اگر کسی بچے کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے تو دن بھر اسے بھوک نہیں لگتی، اسے پیاس کا احساس نہیں ہوتا، وہی لعاب اگر کسی کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ علم و حکمت کا بادشاہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آگے بڑھیں، اسی لعاب کی طرف آئے، اگر وہی لعاب
جابر کے ہانڈی میں ڈال دیا جاتا ہے تو پورا لشکر اس سے روٹی کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہی لعاب اگر جابر کے ہانڈی میں ڈال دیا جاتا ہے تو پورا لشکر اس سے کھاتا سیراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہی لعاب ہے، ایک لعاب ہے کتنا کام کر رہا ہے، تھوڑا توجہ کریں۔ ایک وہی لعاب ہے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی شان کیا ہے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا مرتبہ کیا ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، ایک جنگ کے موقع سے قتادہ کی آنکھیں نکل گئی، ممکن ہے کہ آپ اشارہ نہ سمجھ پائے، لیکن کچھ جنگ میں حضرت قتادہ کی آنکھیں نکل گئی، آنکھیں کا نکلنا تھا۔ برادرانی ملت اسلامیہ، آقا حضرت قتادہ آنکھ کا گولا نکلا، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آنکھیں نکل آئی ہے، ہمارے جیسا آپ کے جیسا آج جو حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں، تھوڑا توجہ کریں گے، ہمارے جیسا آپ کے جیسا انسان ہوتا تو ضرور کہہ دیتا کہ آنکھیں نکل گئی ہے تو ڈاکٹر کو دکھا، جڑی بوٹی کا استعمال کر، لیکن اختیار مصطفیٰ پہ قربان چاہیے، آقا کی شان پہ قربان چاہیے، آقا کی رفعت پہ قربان چاہیے، آقا کی بلندی پہ قربان چاہیے، آقا کی معجزہ پہ قربان چاہیے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، جیسے ہی قتادہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ آنکھ کا گول آنکھیں نکل آئی ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آنکھیں نکل گئی ہے تو ڈاکٹر کو دکھا، جڑی بوٹی کا استعمال کر، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کو نکالا اور لعاب کو نکالنے کے بعد قتادہ کی آنکھ میں لگا دیا اور قتادہ کی آنکھ میں لگانے کے بعد وہ آنکھ کا گولا قتادہ کی آنکھ میں چپکا دیا۔ برادرانی ملت اسلامیہ، قتادہ کہتے ہیں جتنا میں پہلے دیکھتا تھا لعاب مصطفیٰ کی برکت سے اس سے زیادہ دیکھنے لگا، لعاب مصطفیٰ کی برکت سے اس سے زیادہ دیکھنے لگا ہوں۔ برادرانی ملت اسلامیہ، تھوڑا اندازہ تو کریں، تھوڑا غور تو کریں، میرے آقا کے لعاب کی کیا شان ہے، میرے آقا کے لعاب کا کیا مرتبہ ہے۔ آئے اسی لعاب کی طرف آتے ہیں، اسی لعاب کی طرف آتے ہیں۔ برادرانی ملت اسلامیہ، فاتح خیبر کا موقع ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، جنگ خیبر کا موقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اس کے ہاتھ میں علم دوں گا، جو اللہ کا محبوب بھی ہے، اللہ کے رسول کا محب بھی ہے، اور برادرانی ملت اسلامیہ اس کے ہاتھ میں کل علم دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ برادرانی ملت اسلامیہ، میرے معزز سامعین، میرے اسلام کے پیارے دیوانوں، جیسے ہی آقا نے فرمایا کہ کل اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو اللہ کا محب بھی ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا بھی ہے، اور فاتح خیبر بھی ہوگا، اس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگی۔ برادرانی ملت اسلامیہ، تمام صحابہ کرام بے چینی میں رات گزارتے ہیں، بے قراری میں رات گزارتے ہیں، کسی کو نیند نہیں آتی۔ کیوں نہیں نیند آتی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ کل جس کے ہاتھ میں علم ملے گا اسے 3 فضیلتیں ملے گی، اسے 3 فضیلتیں ملے گی۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کا محب بھی ہوگا، دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے رسول کا بھی محب ہوگا، اور تیسرا یہ کہ وہ فاتح خیبر بنے گا، وہ فاتح خیبر ہوگا۔ برادرانی ملت اسلامیہ، تمام لوگ بے چینی میں رات گزارتے ہیں، بے قراری میں رات گزارتے ہیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی، تمام صحابہ کرام جب تمام صحابہ کرام اب لائن میں کھڑے ہیں، برادرانی ملت اسلامیہ، وہ تمام صحابہ کرام سوچتے ہیں کہ علم مجھے ملے، وہ سوچتے ہیں علم مجھے ملے، وہ سوچتے ہیں مجھے علم ملے تاکہ وہ فضیلتیں مجھے حاصل ہو جائیں۔ بلکہ یہاں تک تاریخوں میں آیا کہ تمام صحابہ کرام اپنے پنجے کے بل کھڑے ہو کر آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھاتے، اور دکھانے کے بعد وہ یہ سوچتے تھے ہو سکتا ہے خیال مصطفیٰ سے میں بھلا دیا جاؤں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں کوئی چیز بھولتا نہیں، میں کسی کو بھولتا نہیں، میں کوئی بھی چیز بھولتا نہیں، بھلا دیا جاتا ہوں۔ صحابہ کرام نے سوچا ہو سکتا ہے حضور کے خیال سے اگر میں بھلا دیا جاؤں تو میں نظر آ جاؤں اور وہ علم
تجھے مل جائے۔ برادران ملت اسلامیہ المختصر آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو دیکھا، تمام پر نظر ڈالنے کے بعد فرمایا این علی، علی کہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علی کو آنسو چشم ہے، آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھ میں تکلیف ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کو بلاؤ، انتخاب مصطفیٰ پہ قربان جاؤ، انتخاب مصطفیٰ پہ قربان جاؤ۔ ہمارے جیسا آپ کے جیسا مسلمان اگر کسی کو خطاب کرنے کے لیے انتخاب کرتا ہے، اگر خبر ملی کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو ہم مقرر کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ بیمار تقریر نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، جتنی طاقت تقریر کرنے کے لیے چاہیے، جتنی طاقت خطاب کرنے کے لیے چاہیے، اس سے کہیں زیادہ جنگ کے لیے چاہیے، لیکن انتخاب مصطفیٰ پہ قربان جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پہ قربان جاؤ۔ میرا برادران ملت اسلامیہ جیسے ہی حضور کو فرمایا، جیسے ہی صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ علی کی آنکھ میں آنسو بے چشم ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ میرے مولا کو بلایا گیا، جیسے ہی مولا کائنات آئے، میرے علی میرے آقا نے فرمایا علی کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آنکھ میں آنسو بے چشم ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھ میں درد ہے۔ برادران ملت اسلامیہ حضور نے فرمایا علی قریب آؤ، جیسے ہی میرے مولا قریب آئے، مولا کائنات قریب آئے۔ برادران ملت اسلامیہ حضور نے اپنا لعاب نکالا، حضور نے اپنا لعاب نکالا اور علی کے آج آنکھ میں لگا دیا۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس روز سے آقا نے لعاب لگائی ہے اس روز سے کبھی علی کو آنکھ کی تکلیف نہیں ہوئی، پوری زندگی علی کو آنکھ کی تکلیف نہیں ہوئی۔ محسوس تو کرے ایک لعاب ہے کتنا کام کر رہا ہے، جب لعاب کی یہ فضیلت ہے تو برادران ملت اسلامیہ میرے آقا کے پسینے کی کیا فضیلت ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ ایک آخری بات بیان کروں۔ برادران ملت اسلامیہ ہجرت کی رات ہے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، ساتھ میں صدیق اکبر ہے، دشمنوں نے پیچھا کیا، غار سور میں چھپ گئے، غار سور میں کئی سوراخ تھے، خطرہ تھا کہ کہیں کسی سوراخ سے کوئی زہریلا سانپ یا بچھو آ کر نبی پر حملہ نہ کر دے۔ حفاظت نبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق سوراخ بند کرنے لگے، سوراخ بند کرتے کرتے سامان ختم ہو گیا سوراخ بند کرنے کا، اور ایک سوراخ باقی رہا، اب اسے کس چیز سے بند کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر کی عشق کو دیکھیں، برادران ملت اسلامیہ صدیق اکبر نے کس طریقے سے میرے آقا سے عشق کی، میرے آقا سے محبت کی۔ برادران ملت اسلامیہ صدیق جب سوراخ بند کرنے کا سامان ختم ہو گیا، حضرت صدیق اکبر اپنا تلوہ، اس ایک سوراخ باقی رہا، اس سوراخ میں حضرت صدیق اکبر بغیر خوف و خطر، بغیر سوچے سمجھے عشق نبی میں ڈوب کر اسی سوراخ میں اپنا تلوہ ڈال دیا، اور اسی سوراخ میں ایک زہریلا سانپ تھا جو کافی دنوں سے نبی کی آمد کا انتظار کر رہا تھا، نبی کے دیدار کا انتظار کر رہا تھا، نبی کے چہرے و دعا کی زیارت کا انتظار کر رہا تھا۔ سانپ نے سوچا، سانپ کا یہ یقین تھا، اس کو پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن نبی اس کار میں آئیں گے، اور جس دن نبی اس کار میں آئیں گے میری زیارت ہو جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ جیسے ہی سانپ نے سوچا نبی تو آ چکے ہیں، لیکن میں نکلوں تو نکلوں کیسے، اس لیے کہ صدیق کا تلوہ میرے لیے رکاوٹ بن گیا ہے۔ سانپ کو غصہ آیا، صدیق حضرت ابو بکر صدیق کے تلوے میں ڈس لیا، جیسے ہی ڈسنا تھا حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، جیسے ہی آنکھ سے آنسو حضرت صدیق اکبر کی نکلی ہے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دعا پہ پڑی، میرے حضور کا چہرہ، میرے حضور کی آنکھیں کھل گئی۔ میرے حضور نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا صدیق تجھے کس چیز نے رلایا؟ برادران ملت اسلامیہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا۔ برادران ملت اسلامیہ جیسے ہی حضرت صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے، برادران ملت اسلامیہ حضرت میرے آقا نے فرمایا صدیق اپنا تلوہ بڑھا، جیسے ہی میرے آقا، جیسے ہی حضرت صدیق اکبر اپنا تلوہ بڑھائے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا، اور لعاب نکالنے کے بعد حضرت صدیق اکبر کے تلوے میں لگا دیا، جیسے ہی
طلبے میں لگانا تھا کہ سارا زہر اتر گیا. اپنے آپ کو نبی کے جیسا کہنے والوں کان کھول کر سن لو, کان کھول کر سن لو. جب تمہارا تھوک نبی کے تھوک کے برابر نہیں ہو سکتا, جب تمہارا پسینہ نبی کے پسینے کے برابر نہیں ہو سکتا, تو تم نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ تم نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے کھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کان پایا, تجھے یک نہ یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. برادران ملت اسلامیہ, یہ شان ہے میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر دعا پہ گفتگو کرتا چلا جاؤں تو برادران ملت اسلامیہ رات گزر جائے گی لیکن بات ختم نہیں ہوگی, اور علماء کرام کی تعداد کثیر تعداد ہے. اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. پھر زندگی حیات باقی رہی, پھر موقع ملا تو انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو کی جائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. گلشن میں کوئی پھول کھلتے ہی رہیں گے انشاءاللہ, زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرت.